अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली। और ए अल्लाह ताला, हमारे बच्चों, शौहर, वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको, दीनी बहनों, दीनी बेटियों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे, इसके खुलूस के दर्जे तक पहुंचा और इसको कबूलियत अता कर। आज जो हमारी आयात हैं वो हम करेंगे 81 to 82। और आज इंशाल्लाह ताला हमारी जो है वो छठा सिपारा तकमील को पहुंचेगा। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। चलिए, हम पहले जो है लफ्ज लफ्ज तर्जुमा देख लीजिए। आपके पास लिखा होगा वैसे तो, लेकिन जब हम करते हैं तो उसको आप सही तरह से सुना करें, ताकि सही आपको उसका सेंस हो ना। और जब भी सबक सुनाएं, कोशिश करें कि बगैर देखे। ये मैं बार बार आप लोग के लिए रिमाइंडर है। हालांकि अगर आप नहीं भी सुना रहे हैं, देख के सुना रहे हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जब बगैर देखे सुनाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। वह और लो, अगर, कानू, वो होते, युमिनून, ईमान लाने वाले, या अगर वो ईमान लाते, यूं भी कह सकते हैं आप। बिल्लाही, अल्लाह पर, वा, और, नबी, नबी पर, ब्रैकेट में लिख लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा, और, माँ, जो, उन्जिला, नाजिल किया गया, इलैही, तरफ उसके, माँ, नहीं, इत्तखज़ूहुम, वो बनाते उनको, औलिया, दोस्त, व, और, लाकिन, लाकिन्ना, और लेकिन, कसीरन, बहुत से, मिनहुम, उनमें से, फासिकून, फासिक हैं, काफिर हैं, ब्रैकेट में लिख लें, नाफरमानी करने वाले, और फिर काफिर भी, फिर हम उसमें आपको बताएंगे तफसीर में। लताजिदन्ना,
البتہ تم ضرور ضرور پاؤ گے، اشد سخت، الناس لوگوں میں سے، عداوتن عداوت میں، دشمنی میں، للذین لیے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، یہود یہود، و اور، الذین ان لوگوں کو، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، و اور، لتجدن اور البتہ تم ضرور ضرور پاؤ گے، اقربہم زیادہ قریب ان میں سے، مودتاً محبت میں، للذین لیے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، انا بے شک ہم، نصارا ہیں، ذالکا یہ، بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ، منہم ان میں سے، قسیسین عالم ہیں، و اور، رہبانن راہب ہیں، و اور، انہم بے شک وہ، لا نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا چھٹا سپارہ جو ہے ختم ہو گیا ہے، تکمیل کو پہنچا۔ حالانکہ بات چل رہی ہے، اسی لیے ہم لوگ کئی دفعہ جب سپارے سے پڑھتے ہیں نا تبھی بات ادھوری رہ جاتی ہے اور سپارہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو ہماری تفسیر جو آج ہوگی اس کا تعلق جو ہے وہ آگے کی آیات یعنی 7ویں سپارے سے پھر کنٹینیو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں ورڈ انالیسس اور روٹ ورڈز۔ اور ورڈ انالیسس ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ اس کو بہت غور سے سنا کریں، اسی سے ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے نا۔ اور بہت ہی کم ہے، میرا خیال ہے کہ نیا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی روٹ ورڈ نیا نہیں ہے، سارے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن کیونکہ مختلف طریقے سے آتے ہیں اس لیے جو ہے ہم بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ و اور، لو اگر، کانو تھے وہ، کوئی نئی چیز نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، باللہ بے کے آپ کو بتاتی ہوں نا، یہ بہت سارے مطلب ہوتے ہیں نہ، کا کی پر بوجہ بدلے، اب آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، سارا ریوائز کر لیجیے گا۔ میں جو الفابیٹس ہیں نا ان کو میں آپ کو بھیج بھی دوں گی دوبارہ، تاکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کہ الفابیٹس کے کیا میننگ ہے تو وہ آپ یاد کر لیں نا۔ تو یہاں پر کے معنی باللہ اللہ پر، و اور، نبی اور نبی، یہ بے جو ہے وہ اصل میں نبی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و اور، ما جو، انزلہ نزلہ، کیونکہ پہلے بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے دوبارہ ہم نے نہیں لکھا ہے نا، کہ ڈسینڈ ڈاؤن اور آسمانی جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے جو نازل ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن، ہے نا۔ ما نہیں، اتخذوہم یہ ہم سورہ بقرہ سے بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے مطلب ہیں، ہے نا۔ اخذا یاخذو تو ہے ہی، اخذا کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا، لینا، سمجھنا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا میں نے یہ بات اخذ کی، یعنی اس کو کنکلوڈ کیا ہم، ہے نا۔ تو کچھ ریسیو کرنا، ڈرائیو کرنا، قبول کرنا، ہے نا، کنکلوڈ کرنا، ہے نا۔ اور اسی سے پھر اتخذا بنانا، اتخذ العجل ہم نے پڑھا تھا نا پہلے، جو ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی،
تو اس کو ذہن میں رکھیں پورا کہ نہیں اتخذوہم، وہ یہاں اتخذا ہے جو کہ روٹ ورڈ اخذا ہی ہے، لیکن اتخذا وہ بناتے، نہیں وہ بناتے، ہم ان کو، کن کو؟ وہ ابھی پیچھے کی آیات سے ہم تفسیر میں بتائیں گے کس کا ذکر آ رہا ہے نا۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، اور جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر یعنی قرآن پر، تو نہ وہ بناتے ان کو۔ کس کی بات ہو رہی پیچھے جو ہے وہ؟ کیونکہ نصارہ کی بھی بات ہو رہی تھی اور یہودیوں کی بھی ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے نا۔ تو نہ وہ بناتے دوست، وَلَٰكِنَّ، اور ہم کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ مشرکین کی طرف، جو کہ آگے جو ہے وہ اور تفصیل میں آ جائے گا، ہے نا۔ اتخذو وہ بناتے، یعنی کہ یہود بناتے، ہم کس کو؟ مشرکین کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء، اور ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ اور ولی کا لفظ بھی آپ کو بتایا تھا، ویسے تو لغت ازداد ہیں، ولا ان ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ہٹ جانا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی طرح طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اولیاء جو ہے ولی کی جمع کے طور پہ ہے۔ و اور لاکنہ لیکن، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ یہ یہود کی بات چل رہی ہے، ان میں سے فاسقون، فاسق ہیں، فسق، فسق بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کلی کا پھٹنا، پھول بننا، اور کسی بھی چیز کا پھٹنے کا تصور فے سے جو شروع ہوتا ہے نا، فجر، فلق، ہے نا، اسی طرح فسق، تو یہاں نافرمانی کرنا، حد سے نکلنا۔ فاسق ایک ہوتا ہے، فاسقون پلورل ہے، ٹھیک ہے، ڈس اوبیڈینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حد سے بڑھنے کے لیے بھی، اور جب ان معنوں میں ہو کہ کوئی ایمان سے نکل رہا ہے تو پھر وہ کافر، یعنی کہ یہاں پہ ہم کافر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے اوپر نہ وہ اللہ پہ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کافر ہی ہوئے۔ لَتَجِدَنَّ، لام کو الگ کر رہے ہیں، لام فار شیور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جس چیز میں جو ہے وہ شیورٹی ہوتی ہے، لام تاکید۔ تجدن، تجدہ وجدہ، وجدہ یجدو، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا اور سمجھنا، پرسیو کرنا کسی چیز کو ہے۔ لا البتہ، تجدن، تم ضرور پاؤ گے، ضرور ضرور، لام تاکید اور نون کے اوپر تشدید تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے دو دفعہ آپ کو کیا لکھا ہے؟ تم ضرور ضرور پاؤ گے۔ اشدہ، اشدہ، دیکھیں لتا جدنا کے ساتھ میں نے کیا لکھا ہے کہ لام کو آپ الگ کر رہے ہیں، تو تجدہ جو ہے وہ واحد کے لیے نا، واحد مذکر حاضر، ہے نا، اور یہ مضارع، مضارع کس کے لیے کہتے ہیں؟ جو پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے نا، تو یہ مضارع تاکید کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ تم ضرور ضرور پاؤ گے، الناس، بہت سو کو، لوگوں میں سے، عداوتن، پھر ادو آ گیا جو ابھی ہم نے جو ریپیٹ کیا تھا، دوبارہ میں نے لکھ دیا، دشمنی کرنا بھی اور دشمن بھی ہیں، اور عداوت جو ہے وہ دشمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تائے مربوطہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور خالی تا جو لکھتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں عداوت کے لیے۔ للذین، لیے ان کے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، یہود، ایک تو یہود یعنی کہ مسلمان جو ایمان لاتے ہیں، ان کے جو ہے دشمنی میں کون بہت زیادہ ہیں، اشد ہیں، اس میں ایک تو لکھا ہے یہود، ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو جنرلائز ہو کے بات کی گئی تھی اور بہت ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے جس میں یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، اب یہ یہود و نصارہ کو الگ الگ، آیت نمبر 82 بہت اہم ہے نا، تو یہاں پہ یہود کی بات کی گئی، اور کن وا، اور الذین، وہ لوگ، اشرکو، شرک ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ مشرکین کی بات ہو رہی، یہود اور مشرکین کی، وَلَتَجِدَنَّ، پھر اسی طرح سے دونوں کے ساتھ ضرور ضرور کی بات آئی ہے، اور تم ضرور ضرور پاؤ گے،
अक़रबहुम। अक़रब क़ुर्ब किसको कहते हैं? क़ुर्ब नजदीक होने को है ना, किसी के भी नजदीक होने को क़ुर्ब कहते हैं ना, करीब होना। और ये अक़रब क्या है? बहुत ज्यादा करीब, यानी कि बहुत करीब पाओगे। अक़रबहुम उनमें से, या सबसे ज्यादा करीब उनमें से। मवद्दतन। अब मवद्दतन भी पुराना लफ्ज है, लेकिन जो है क्योंकि इस तरह से आया है तो आप नहीं समझ रहे होंगे शायद। तो ये क्या है? वाओ दाल दाल वुद, है ना, वद्दा यद्दू। वद्दा का मतलब होता है मोहब्बत, और मोहब्बत करना वदूद। अल्लाह ताला की जो बहुत सारी सिफात है उसमें वदूद है। वदूद का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, दिली मोहब्बत करने वाला है ना। पहले अदावत का लफ्ज आपने देखा है ना, वो अदावत का उलट क्या? मवद्दा। वो अदावत सख्त दुश्मनी में थे, ये मवद्दत जो है सख्त मोहब्बत में। ठीक है, तो मवद्दा दोस्ती, दिली मोहब्बत या रगबत के लिए इस्तेमाल होता है। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, यानी कि मुसलमान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लज़ीना उन लोगों को। अब कौन लोग जो है वो मोहब्बत में करीब हैं मुसलमानों के, वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। कालू जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, नसारा नसारा हैं, यानी कि क्रिश्चियन ईसाई हैं। ये भी ध्यान में रखें कि सारे ईसाई अपने आप को जो है, तमाम ईसाई अपने आप को नसारा नहीं कहते हैं ना। जालिका ये, नसारा का रूट वर्ड बहुत पुराना है, फिर भी मैंने लिख दिया है। नसारा का मतलब होता है मदद करना, या मदद के लिए भी जा नस्रुल्लाहि वल फतह। और नसारा कहाँ से आया था? कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने क्या पूछा था कि मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरे लिए मददगार है अल्लाह की तरफ जाने में। तो हवारियों ने क्या कहा था? नहनु अंसारुल्लाह। तो इसलिए उनको नसारा कहते हैं। और अंसारी किसको कहते हैं? जिन्होंने मुहाजिरों की मदद की। ये भी हमको पता है, जो मक्का से मदीना जब मुसलमान गए थे तो जिन लोगों ने मदद की थी उनको अंसारी। हम नसारा हैं, जालिका ये, बेअन्ना बवजह इसके के, मिनहुम उनमें से, क़िस्सीसीन। अब ये नया लफ्ज है, ये पहले आपने नहीं सुना है। सिर्फ वाहिद ये लफ्ज है जो नया है, बाकी सारे आपके पहले वाले हैं। काफ सीन सीन। गुस्सा का मतलब होता है कि रात में रहनुमाई करना है। रात में रहनुमाई कौन सी? मजहबी रहनुमाई, और रात के वक्त रिसर्च करना है। इसीलिए कसीस है, और फिर कसीसीन उसकी जमा है। कसीस एक हो गया, इसलिए कहीं पे दरवेश लिखा होगा, कहीं ईसाई आलिम लिखा होगा है, और कहीं पे खाली आलिम लिखा होगा, है ना। तो कसीसीन जमा है, रात के वक्त रिसर्च करना है। ये फिर हम थोड़ा सा आपको तफसीर में बताएंगे ना। वाह और रुहबानन, ये पुराना लफ्ज है। रहबा, रहबा का मतलब होता है कि राहिब, है ना। राहिब हमने बार बार पढ़ा है, डरना। और खास तौर पे आम डरना नहीं है ये, है ना, वो तो खौफ के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। डरना, अल्लाह से डरना, है ना, गॉड फियर जिसको कहते हैं ना। और रहेबा जो है वो वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और राहिब वो जो अल्लाह से डरता है। और फिर यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि रोहबान, फालान के वजन पे, है ना, सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं ना। तो बहुत ज्यादा डरने वाला अल्लाह ताला से। वाह और अन्नहुम बेशक वो, कौन? हुम की जमीर नसारा की तरफ गई, जिन्होंने अपने आप को नसारा कहा था। अन्नहुम बेशक वो, ला नहीं, यस्तकबिरून वो तकब्बुर करते। और तकब्बुर की का रूट वर्ड क्या है? काफ बेरे। किब्र हम कहते ही हैं। किब्र का मतलब क्या होता है? कि अच्छे मानों में भी होता है, बुरे मानों में भी है। किब्र एक बुरा तकब्बुर होता है, और एक बड़ा होना, है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की भी जो है वो क्या है? काफ बे रे है। अकबर सबसे बड़ा, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। अजीम होने के लिए, ग्रेट होने के लिए, ग्रेटनेस के लिए इस्तेमाल होता है ना। और तकब्बुर क्या है? बतर अल हक व गमतुन नास। क्योंकि यहाँ पे क्या है? तकब्बुर का लफ्ज आया है जो कि किब्र से निकला है ना। तो तकब्बुर की बाकायदा लिख लें, बतर उल हक व गमतुन नास। हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। ठीक है।
تو یہ نصارہ کی پوری کیریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ چلیں اب ہم اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ صرف 2 آیات ہیں لیکن بہت ہی جامع، خاص طور پہ آیت نمبر 82، اس کو جو ہے نا ہم پیچھے کی آیات سے جوڑیں گے۔ پچھلی دفعہ الحمدللہ ہم نے جو ہے کافی آیات کی تھیں تو چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی اہم تھیں، اور اس میں جو ہے ان کو پیچھے کی آیات سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اور عقیدت کی وجہ سے نصارہ نے کیا بنا دیا تھا، وہ صرف مبالغہ تھا، ہے نا، وہ غلوف تھا۔ اور غلوف انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور غلوف جو ہے وہ حد سے بڑھنا کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا خاص طور پہ دین میں غلوف، یعنی کہ عقیدت کا غلوف۔ دین کا غلوف کون سا ہوتا ہے؟ کہ عقیدت کا غلوف، تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ان میں کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ وہ کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے کس کس چیز سے، پھر وہ لوگ جو ہے وہ امپریس ہوئے تھے کہ یونان اور مصر کے مختلف قسم کے عقیدوں سے ہیں، اور وہ پھیلانے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس میں جو ہے تثلیث کا جو ہے وہ ڈال دیا، ٹرینیٹی کا، جو کہ عیسائیت میں تھا ہی نہیں۔ اسی لیے ویسے تو بہت سے ان کے گروہ ہیں، لیکن جو 2 بڑے گروہ ہیں اس میں ایک جو ہے وہ پولزم والا ہے، جو پال کو مانتا ہے، اور یہ پولزم والوں نے اس میں شامل کیا تھا، اور بہت سے لوگ ابھی بھی عیسائیوں میں اس کو ٹرینیٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو کردار رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ وہ انبیاء اور رسول کو جھٹلانا اور قتل کرنا ہے۔ ایک طرف تو وہ ان کو اتنا ٹاپ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ان کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے وہ کہ متی کی انجیل، مرقس، لوقا، پہلی 3 انجیل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے گمان ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی انسائکلوپیڈیا کی، چارلس اینڈرسن کی ہیں۔ اور پھر ہم نے پچھلی دفعہ کس چیز کا مطالعہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا، لیکن اس درمیان جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان پر لعنت بھیجتے رہے کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں۔ اور پوری ود ریفرنس ٹو کانٹیکس ہم نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ زبور، متی، احبار، استثنا، ہاں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو ان کے علماء کی خرابیاں، ان کے علماء کی کیا کیا خرابیاں تھیں؟ 3 چیزیں آپ کو بتایا تھا کہ نافرمانی کرتے تھے، اصو حد سے تجاوز کرتے تھے، اور تیسرا کیا کہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ تو یہ تو گویا ایک صفائی کا انتظام ہے نا، کہ اپنے آپ کو بھی انسان جو ہے اچھائی کی طرف لائے اور دوسروں کو بھی حکمت سے، محبت سے روکے۔ اور مزید ان کے بارے میں کیا تھا جس کا آج کی آیات سے بھی تعلق ہے، کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، کہ تم ان میں سے بے کافی لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ہے نا۔ تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر، ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور بالکل اس سے 80 جو ہم نے پڑھی تھی نا، آیت نمبر 80 اور 81 جو ہے بالکل ملی ہوئی ہیں نا۔ اب وہی ہم آج شروع کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بالکل بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، تفصیل ہم پورے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت ساری احادیث جتنی آپ کو بتا سکتے تھے پچھلی دفعہ بتائیں، آپ خود بھی بہت ساری ڈھونڈ لیجئے گا، ہے نا۔ اور ہم نے خاص طور پہ جب ان کے غلوف کی بات کی تو اپنے غلوف کی بھی بات کی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا غلوف کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو، بلکہ میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہوں، یہ ہر ایک کو دیکھنا ہے نا۔ کیونکہ اہل کتاب کا غلوف تو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے۔ تو افراد و تفرید سے بچنا ہے، نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے نا۔ وہ ساری ہسٹری جو تھی اس کی روشنی میں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری عیسائیت کو بدل دیا جبکہ اس کا کوئی بیس نہیں تھا،
تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن کو 100% ماننا ہے نا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسروں کے اقوال کہ رومن اس نے یہ کہا، گریک نے یہ کہا، اگر ہماری شریعت سے ٹکرائے تو نہیں ماننا ہے، کیونکہ ان افکار سے بہت سے لوگ نہ صرف خود بھٹکے بلکہ دوسروں کو بھٹکایا۔ اور اسلام تو خود سواء السبیل ہے نا، کوئی معتدل اسلام کی کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنا ہے، جو چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے بار بار پڑھنی ہے اور اپنے سے زیادہ علم والوں سے رجوع کرنا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آئیں یہ باتیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کا بھی یہ حال کیا ہے کہ اب ہم دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیا کہ ہم بولیں گے تو وہ برا مان جائیں گے۔ ہم کو اپنے بتانے کا اسٹائل جو ہے دیکھنا ہے کہ کیا میں محبت اور حکمت سے بتا رہی ہوں۔ کوئی دین میں اگر بچہ ہے تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں بتائیں گے کہ جیسے وہ سب کچھ جانتا پوچھتا ہے نا، کیونکہ جو برائی بنی اسرائیل میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ دوسروں کو جو ہے کیا کرتے تھے کہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اور ایمان کے سارے درجوں پہ ہم نے بات کی کہ کمزور ترین ایمان دل میں برا سمجھنا، تو جب ہم دل میں برا نہیں سمجھ رہے ہے نا، تو پھر جو ہے ہم روکیں گے کیسے کسی کو؟ جو برائی کا شکار ہے روکتا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نا، لوئنا کی ہم نے بات پڑھی ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں کہ آج کے 81 میں ولو کانو یؤمنون باللہ، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 80 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو پیچھے کی آیات سے ہم نے کہ بنی اسرائیل کے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہود و نصارہ دونوں کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہود و نصارہ میں اب یہودیوں کی بات الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے اور نصارہ کی بات الگ طرح سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت کے لیے ہے، جو ہم پڑھیں گے وہ اس وقت کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ ابھی تک اسی طرح سے سب کچھ چل رہا ہو، اور واقع نہیں چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو بنی اسرائیل سے بات ہوئی تھی، ان کی 3 جو ہے خامیوں کی بات ہوئی تھی کہ اسو یا تدون اور یتناہون لا یتناہون عن منکر، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اب انہی کی بات ہو رہی ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے، اور وما انزل الیہ، یعنی کہ جو حضرت ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن۔ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایمان کا حصہ کیا ہے کہ جو ہم پڑھیں ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے، تب ہمارا جو ہے وہ دین مکمل ہے، ورنہ جو ہے ہم پھر ایمان والے نہیں، ہم کافر ہو جائیں گے۔ اگر وہ ولو کانو، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، تو وہ اتخذوہم اولیاء، تو وہ ان لوگوں کو جو ہے دوست نہ بناتے۔ ہم کی ضمیر آپ کو کیا بتایا؟ کہ جو شرک کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے یہودی جو تھے، ہم سب کو پتا ہے، ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے 3 گروہ تھے ہیں، ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب جو ہے معاہدہ کروایا تھا سب کا، اور پھر یہ تھا کہ یہ ہم ساتھ مل کے چلیں گے، اور اوس اور خزرج کو بھی ملایا تھا۔ اور مشرقین جو ہے مکہ میں، اور مکہ میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی زیادہ جو ہے ان کو تنگ کیا تھا کہ ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اب یہود بجائے اس کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ آسمانی کتاب جن پر نازل کی گئی، ان کے ساتھ ملنے کے بجائے کس کے ساتھ مل رہے تھے؟ کس کو دوست بنا رہے تھے؟ مشرقین کو، ہے نا، مشرقین کو۔ ہم کی ضمیر مشرقین کی طرف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان یہودیوں میں زیادہ تر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ اور یہاں فاسق کا مطلب کافر ہو گیا، صرف نافرمانی نہیں، ہے نا۔ نافرمانی ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے اور پھر اعمال میں کہیں نافرمانی ہو گئی تو ہم پھر اس کا ترجمہ نافرمانی ہی کریں گے۔ لیکن یہاں پہ تو سیدھے سیدھے کیا مطلب آ رہا ہے کہ یہ تو کافر تھے، حالانکہ یہ آسمانی کتاب کو مانتے تھے، ان کی اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آئی ہوئی تھی، اور یہ جانتے تھے اور یہ انتظار بھی کر رہے تھے، بنی اسرائیل، ہے نا۔ اور جب وہ آئے بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ماننے سے انکار کر دیا۔
اور यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को हम। ना तो देखिए ये आयत इसलिए इतनी अहम है कि हम लोग जो है बिल्कुल ऊपरी ऊपरी तौर पर देख रहे होते हैं। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं है, काफी कुरान में आप देखेंगे कि वो नाफरमानी ही लिखा है, लेकिन हमारे जहन में होना चाहिए कि फिस्क क्या, अतात और मिल्लत की हद से निकलना यानी कुफ्र करना है। तो ये लोग अगर अल्लाह पर, मोहम्मद पर और कुरान पर ईमान रखते हैं, ईमान रखने का मतलब कुरान पर अमल करना है ना, तो ये नहीं कर रहे थे, तो फिर ये काफिर हैं, यानी कि ये फिस्क कर रहे हैं, अतात मिल्लत से की हद से निकल गए हैं। अब आयत नंबर 82 जो बहुत ही अहम आयत है, इसको जरा हम देखते हैं, क्योंकि इसमें अब यहूद और नसारा में से जो है वो दो में जो है अल्लाह ताला ने कर दिया है कि यहूदियों की क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक थी और नसारा की क्या थी उस वक्त जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में है। यहूद और मुशरिकीन के बारे में जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, लतजिदन्ना अशद्दन नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदु वल्लज़ीना अशरकू, कि तुम जरूर पाओगे अदावत में, दुश्मनी में मुसलमानों के, कौन, एक यहूद, और आपकी आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ कि हुनूद, यहूद और हुनूद, है ना। हुनूद कौन है, हिंदू लोग। अब सिर्फ हिंदुस्तान में ही बुत परस्ती होती है, और यहाँ पे अशरकू का लफ्ज इस्तेमाल है, जो शिरक किया जिन्होंने। और उस वक्त मुशरिकीन मक्का थे, है ना, जो नंगे जो है वो बराना होके तवाफ करते थे और बुतों की पूजा करते थे, वो सारी तफसील हमको पता है ना। तो यहूद और मुशरिकीन उस वक्त के भी और बाद के भी जो मुशरिकीन होंगे हैं, अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा बढ़े हुए, सख्त दुश्मनी। हम्म, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, फिर सबको खिताब है। ये जो अल्लाह ताला लतजिदन्ना, अलबत्ता तुम जरूर पाओगे, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, और हम सब से फरमा रहे हैं, है ना। अशद आपको पता है इसमें तफजील सुपरलेटिव डिग्री, और अदावत का उलट क्या है, विलायत। विलायत किसको कहते हैं, दोस्ती, है ना। और अदावत किसको कहते हैं, दुश्मनी। तो मुशरिक कौन थे, अहले मक्का, और बाद में कोई भी हो सकता है ना। यहाँ ज्यादातर की बात हो रही है, क्योंकि अच्छे यहूद और अच्छे मुशरिकीन भी हो सकते हैं, है ना। दो मुशरिकों में से ऐसे भी थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह भी दी थी, उम्मे सलमा की भी मदद की थी, है ना। उसकी तफसील में अभी नहीं जा रहे हैं। और फिर यहूद में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो बेहतरीन यहूदी आलिम था, वो भी इस्लाम ले आए थे। तो मोहब्बत दोस्ती में तुम उन लोगों को पाओगे। अब एक तरफ तो ये यहूदी की बात हुई कि यहूद, और अभी तक आप देखें कि ज्यादातर जो है किन लोगों से जब मुसलमानों की जंग चल रही होती है, एक तो इसराइली यहूद, और इंडिया। इंडिया में भी जो है अब जो है जो अपर क्लास है वो इतने बुतों को नहीं पूछती जितनी जो है लोअर क्लास है। तो इसीलिए यहूद और हुनूद याद रखें, और स्कॉलर इसको इसी तरह से बताते हैं, है ना। और इसमें अब जो है वलत जदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। अब एक तरफ तो अदावत में और दूसरी तरफ मवद्दत। अब मवद्दत की बात आ रही है, यानी कि मोहब्बत में है। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम जरूर, जहां वहां, जैसे वहां लता जदन्ना कहा अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह से यहाँ भी लता जदन्ना ही, कि तुम जरूर जरूर पाओगे मुसलमानों के करीब उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को नसारा कहते थे, यानी कि ईसाई हैं। और उसकी वजह क्या थी, जालिका बेअन्नहुम मिनहुम, तीन वजूहात अल्लाह ताला ने बताई, क़िस्सीसीन रुहबान ला यस्तकबिरून, कि ये जो है इनमें नसारा में आलिम भी थे, राहिब भी मौजूद थे। और काफ सीन सीन आपको क्या बता, तलाश और जुस्तजू करना, सिर्फ दिन में नहीं, रात के पिछले हिस्से में भी, तहज्जुद और फजर के बाद नसारा में आलिम और राहिब मौजूद, आलिम और आबिद, इल्म के साथ साथ अल्लाह की खशियत उनमें हो। सिर्फ इल्म काफी नहीं, रहबा का मतलब जो है रोहबान, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले हैं ना। आलिम हालांकि यहूदियों में भी हैं, लेकिन राहिब नहीं है, अल्लाह ताला से डरने वाले नहीं है, वो किसमें, नसारा में है। और जिस कसरत से नसारा मुसलमान हुए और लोग नहीं हुए थे, और उनमें तकब्बुर नहीं था, और तकब्बुर का उलट क्या है, आजी, हम्बलनेस, न तवाजो,
انہیں سارے نہیں لیکن زیادہ نہ علم کے ساتھ اللہ کی خشیت اور ڈر ضروری ہے، کیونکہ عبادت علم کا حسن ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، ہمبل تھے، وہ حق کو قبول کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن میں ویسے تو اور بھی بہت سی جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 نکال کے پڑھ لیجئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا قفینا بعیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انجیل عطا کی، جنہوں نے ان لوگوں کی یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تو ان کے دل میں ہم نے رافتن و رحمت، ترس اور رحم ڈال دیا ہے۔ تو نصارہ میں خاص طور پہ اس وقت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور کیونکہ اب یہ آیات جو ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ تو 7واں سپارہ شروع ہو جائے گا وَإِذَا سَمِعُوا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ذکر ہے نا، تو وہ بھی ہم کو پتا ہے کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور ان کے بادشاہ کے سامنے جو اسلام کو کیا، تو وہ پورا ایک لمبا قصہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں مثالیں ہیں، جس میں جو ہیں وہ عیسائیوں نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے جس طرح یہودیوں نے جواب دیا تھا، عیسائیوں نے جواب نہیں دیا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں، اور تفصیل اس کی کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ان پر انبیاء کی طرف سے لعنت کرنے کی بات کی گئی، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ پھر ان کا حال یہ کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حضور پر، تو وہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو دوست نہ بناتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 82 میں یہود و نصارہ کا آپس میں مقابلہ اس وقت کے حساب سے، یعنی اس کو ذہن میں رکھیں، اب وہ چیز نہیں ہے۔ مکہ کے بت پرست مشرکین مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود تھے جو مدینہ میں تھے، جس کو کہتے ہیں نا آستین کے سانپ۔ آستین کے سانپ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اردو کا محاورہ ہے نا، کہ جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے خلاف۔ تو وہ مدینہ میں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچاتے تھے کہ جو مشرکین سے بھی بہت آگے تھا، ہے نا۔ تو آج بھی ہم کیا دیکھیں کہ کون ہے؟ یہود اور ہنود، بت پرست ہندو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اور بت پرستی کا شرک اب صرف انڈیا میں ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے ریوائز کر رہی ہوں کہ آپ لکھ لیں، اور یہ بھی اب ہندوستان کے نچلے طبقوں میں ہے، عام طور پہ اوپر کے طبقوں میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ عیسائیوں کو دیکھیں، جن کو نصارہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا جواب دیا تھا؟ نحن انصار اللہ۔ تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، ہے نا، پہلی ہجرت حبشہ، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس میں شاہ مصر جو ہے اس کا نام تھا مقوقس، قاف، مقوقس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجے تھے۔ پھر ہرقل نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا احترام کیا، جو انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے اسلام قبول کرنے پر بھیجا تھا۔ مذاق نہیں اڑایا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ پھر ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ نجران کی عیسائیوں کا وفد آپ کی پاس حاضر ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ٹھہرایا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، ہے نا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا فرشتوں کی فوج تھی، اور پہچان گئے کہ یہ اصل ہیں، ہے نا، یہ مسلمان تو نہیں ہوئے، ہے نا، اور انہوں نے جزیہ ٹیکس دینا منظور کیا، لیکن کبھی جو ہے بہت ہی یہ محتاط اور احترام کے اس سے رہتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو یہودیوں میں تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں عالم اور درویش موجود تھے، اور راہب بھی تھے۔ آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، بحیرہ،
ہے نا بحیرہ، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ تجلیات نبوت یقیناً پڑھی ہوگی۔ بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کو، اور کیا کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور ورقہ بن نوفل، یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے، اور آپ کو بتایا کہ آپ پر وہ آسمانی کلام نازل ہوا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل عرب کے رہنے والے تھے لیکن حق کی تلاش میں عرب گئے اور عیسائیت اختیار کی۔ وہ عبرانی زبان میں توریت لکھتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے قسیسین اور رہبان کہتی جنگیں ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہبی لیڈروں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے۔ اب سوچیں ذرا یہ کتنا اہم موضوع ہے، اور یہ دو آیات پیچھے کی اس سے جو ہے پورا ریلیٹڈ ہیں کہ ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ عداوت یا مودت کے معیار سے ان اہل کتاب کا ذکر کیا گیا جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے تھے۔ اور ان اوصاف کے لوگ یہود میں بہت ہی کم تھے، جیسے صرف حضرت عبداللہ بن سلام کا نام ہم سب کو پتا ہے، جبکہ نصارہ میں کافی تھے، ہے نا۔ جیسے آپ کو بتایا ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہ جب مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا، کیونکہ کیا سنا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان وہاں چلے جائیں۔ تو چپکے سے وہ بہت سارے مسلمانوں کا ایک پورا 11، پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی رقیہ بھی شامل تھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو گروہ تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کی، اس میں جو ہے وہ ان کے ہیڈ میں جو ہے سرکردگی میں جو ہے وہ بہت بڑا قافلہ جس میں 82 مرد تھے، ہے نا، عورتوں کے علاوہ ہیں، وہ حبشہ گئے۔ جب وہ گئے تو قریش مکہ کو بہت ہی غصہ ہوا، انہوں نے اپنا جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو شاید اسلام وہاں بھی پھیلائیں گے، تو قریش نے جو کہ کون تھے، مشرکین، مشرکین مکہ، انہوں نے بہت سے تحفے دے کر جو ہے شاہ حبشہ کے پاس جو ہے روانہ کیا، اور کیا درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے باہر نکالیں۔ لیکن نجاشی نے پوری حالات کی تحقیق کی اور جعفر بن ابی طالب اور ان کے دوستوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے حالات معلوم کیے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری پیشن گوئی کے عین مطابق ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے تو ان لوگوں کو کہا کہ تم ان سے یہ پوچھو، نجاشی سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے وہ سوال کیا جس پہ جو ہے حضرت جعفر نے سورہ مریم کی پوری تلاوت کی، جس کا مطلب کیا تھا کہ میں تو اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں۔ وہ پوری آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ باقاعدہ تلاوت کی سورہ مریم کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا خاکہ کھینچا، اور اس پہ اس نے کیا کہا کہ یہ وہی مذہب ہے جو عیسائیت ہے، یعنی عیسائیت میں بھی یہ چیز نہیں تھی، یہ بعد میں داخل ہوئی نا۔ تو شاہ حبشہ کی وفد کی جو باقاعدہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ یہ وفد جو شاہ حبشہ کا تھا وہ بعد میں جو ہے نجاشی کا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے پہنچا، اور عام لباس میں، بادشاہوں کے لباس میں نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ یاسین پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور معرف القرآن میں بھی ہے۔ تو یہ لوگ سنتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، تو سب نے کہا کہ یہ کلام اس کلام سے کتنا ملتا جلتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو یہ اس وقت کے لیے، اب تو جو ہے وہ اسرائیلی اور یہود اور نصارہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ قسیسین کی، تو باقاعدہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ
جو احادیث امام بخاری انہوں نے جو ہے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے پوری کتاب لکھی تھی. تو قسیسین میں وہ لوگ ہیں جو ایسے وقت میں جب سب لوگ دنیا سو رہی ہوتی ہے تو فوکس ہو کے انسان جو ریسرچ کر سکتا ہے نا، اس کی بات ہے. اور اگر ہم جو ہے سورہ حدید پڑھیں تو اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں ہم نے قسیسین پیدا کیے، لیکن انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کی، کیونکہ اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں کہ ساری دنیا سے کٹ کے آپ ایک جگہ کونے میں ہو جائیں، ہے نا. تو یہ جو ہے ذالک بین منہم قسیسین رہبان اور لا یستکبرون، یعنی ان میں خدا ترسی حق پرستی تھی، یہودیوں میں یہ نہیں تھی. اور اب تو یہ سب مل کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے نا. تو یہ چیزیں ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت اہم آیات ہیں یہ. اور اپنے غلوف کا ہم کو دوبارہ جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کیا کیا غلوف کرتے ہیں، ہم اس سے کس طرح سے بچے ہیں، اور ہمارا راہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے کیا اللہ تعالیٰ پر غور و فکر کرنا، کیا قرآن پڑھنا، یہ سب کرتی ہوں. کیا میرے اندر جو ہے روحانیت ہے، روحبان ہوں میں ہوں. کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والی، اور کیا میرے اندر رائی برابر بھی تکبر تو نہیں آ گیا. جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ کے ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں اور راہ عمل بھی کر دیتے ہیں. جی. تو ہمارے جو ہے کنکلوژن کیا ہوا ہے کہ جب ہم کرسچنس کو اور ان کو جو ہے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے عیسائیوں نے بہت زیادہ اسلام قبول کیا، اور ابھی بھی خیر عیسائیوں کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بہت چیریٹی کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو جو چیریٹی کے کام ہیں اس میں ایک روحانی اور ایک جسمانی ہے. تو ہاسپٹل بھی سب سے زیادہ انہوں نے بنائے اور اسکول بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے ہیں. خود پاکستان میں سینٹ پیٹر اور سینٹ جوزف یہ سارے جو ہیں وہ دیکھیں عیسائیوں کے ہیں. اور بڑے بڑے میری ایڈیلیڈ لیپرسی کا سب سے بڑا سینٹر ہے نا، مدر ٹریسا وہ وہاں سے پوری مائگریٹ کر کے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہاں پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ جو لیپرسی کا میری ایڈیلیڈ سینٹر ہے. تو اب تو وہ اس کی کتنی، پہلے تو صرف ایک تھی اور اب کتنی اس کی شاخیں ہو گئی، کتنا لیپرسی میں کام ہو رہا ہے. تو یہ لوگ ہاسپٹل بھی اور ایجوکیشن کے، یعنی کہ جو اسکولوں میں بھی انہوں نے بہت سارے بنائے ہیں. اور جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا ان میں جو ہے قسیسین جو بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ کرنے والے ہیں نا، دین پہ بھی اور دنیا پہ بھی ہیں. تو علم کے ساتھ ساتھ ان میں عمل بھی پایا جاتا تھا. چیریٹی کے کام سب سے زیادہ جو ہے عیسائیوں نے کیے ہیں. جس قوم میں جو ہے علماء ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے تو وہ ترقی کرتی ہے نا. تو آپ دیکھیں لیپرسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کوڑی ہے نا. کوڑی کا جو ہے ایک زمان میں یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بس کنٹیجیس ہے اور اسے جو ہے دوسرا بھی بیمار ہو جائے گا، قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے. تو انہیں جسمانی اور روحانی علاج ہے، وہ تکبر نہیں کرتے. ابھی بھی ان کا حال یہ کہ ہر کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور ہم جب یہود اور ہنود کی بات کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے. 3 دفعہ یہود تھے، باقی مشرکین، ہے نا. اور 3 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں کہ کس کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں 3 چیزیں یاد رکھیں: سحر، زہر اور ہجر. سحر یعنی کہ جادو کے ذریعے، زہر، زہر ہم سب کو پتہ ہے زہر دے کے، اور ہجر یعنی پتھر سے مارنا. یعنی طرح طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اذیت دینے کی کوشش کی، اور یہی یہود اور ہنود. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا راہ عمل بتائیں آپ لوگ. جی کون بتائے گا راہ عمل؟ جی ڈاکٹر اسرا، جی اللہ جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ احکامات پہ ہمیں پوری طرح عمل کرنا چاہیے. بالکل. اس سے کیونکہ ہمیں دیکھیں نا، ایک گائیڈ یؤمنون لائن. باللہ والنبی وما انزل الیہ، ہے نا، جی. قرآن کو ویسے کے ویسا پڑھنا اور ویسے کا ویسا عمل کرنا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ہم لوگ عملی کافر ہیں، ہو سکتے ہیں، ہم اعتقادی کافر نہیں ہیں، لیکن ان کا تو اعتقاد ہی نہیں تھا. جی سبات، اور کچھ جی. بتائیں گے آپ؟ جب ہم یہ سب چیزیں مطلب ہے ہم احکامات کو جب پوری طرح سے فالو کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہ جو آپ نے ابھی بتایا تکبر ہے، ضد ہے، یہ سب چیزوں سے جب ہم لوگ مطلب ہے دور ہوں گے تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہماری بھی کوئی کی پوزیشن ہوگی اور ہم دین کو سمجھنے والے اور پھیلانے والوں میں شامل ہوں گے. پہلے تو ہم خود اس چیز کو اچھی طرح سے فوکلی ایکسیپٹ کریں، کیونکہ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں اور ایک مجلس میں اس طرح کی ہوتے ہیں تو ہم بہت پلاننگ کے ساتھ کہتے ہیں اور بڑے 100 موٹیویشن لیول ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کلاس سے یا ادھر سے کہیں اور دوسرے گروپوں میں جاتے ہیں تو بس نا آپ کا جو دل جو ہے نا یا آپ کا نفس جو ہے نا وہ ڈگمگانے لگتا ہے. تو ان چیزوں سے ذرا کیا کہتے ہیں فوکس کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اگر ہم نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں دیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم نے اس کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں نا پھر ڈفرینٹ برڈ نہ کریں. بالکل، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. دیکھیے یہ صحابہ بھی یہ کہتے تھے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں نا. تو کہتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اسی کو شیطان بہکاتا بھی بہت ہے. جس دن آپ دیکھیں کہ آپ نے سوچا کہ بہت اچھی سی نماز پڑھے، اس دن اور شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑے کرتا ہے نا. تو ہمیں بھی جمے رہنا ہے، کوشش میں لگے رہنا ہے نا. ٹھیک ہے. جی رومانہ، ڈاکٹر رومانہ کچھ کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب بس میں یہ کہہ رہی تھی، اس میں مجھے اپنے لیے ایک اور اصول یہ نظر آ رہا تھا بائی دا سائڈ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قسیسین کا اور رہبان کو جو ہے ان کی خوبی کر کے بتایا نا، عیسائیوں کی نصارہ کی خوبی بتائی کہ وہ لوگ ریسرچ صحیح. کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. تو یہ خوبی اللہ نے کی بیان کی تو مجھے بھی اس میں سے سیکھنا چاہیے کہ میں بھی اسکالرس میں اور ریسرچ کرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کروں. اور وہم لا یستکبرون کہ اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. تو یہ برائی خدا نخواستہ کہیں میرے اندر نہ آئے. تو یہ ایک مجھے اپنے لیے اور راہ عمل اس میں نظر آ رہا ہے ان آیات میں کہ یہ خوبیاں شاباش. پیدا کریں اور بہت ہی برائی انہوں کو. نے اچھی بات کی. کیونکہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے، نہیں، صرف ان کا نہیں، مجھے سکھایا جا رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں کہ جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ لفظ پتا ہو اور بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علماء سو. علماء سو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے کو تو وہ عالم ہیں لیکن اگر وہ عمل نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ علماء سو. ان کا عالم بننے کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں پر لیڈرشپ کرنا. ہاں، اور وہ بھی اس آہستہ آہستہ کرسچن میں بہت ہو گئے تو علماء سو. پوری ہسٹری اگر آپ پڑھیں، اور اب مسلمانوں میں بھی اصلی عالم بھی بہت ہیں، بہت ہیں الحمدللہ، اسی لیے دنیا چل رہی ہے. لیکن علماء سو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، جن کا مقصد صرف اپنی بس بڑائی بیان کرنا ہے. اور پیسے لے کے فتوے ابھی بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف اسی زمانے میں دیتے ہوں گے، ہے نا. تو علماء سو بننے سے بچنا ہے. چاہے ہماری کوئی ڈگری نہیں ہے، بہت سی کی ڈگری ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہیں، عالم ہوتے ہیں، لیکن بس پڑھ لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو میں تو اپنے آپ کو دیکھوں، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں واقعی عمل والی عالم ہوں کہ نہیں. اور بار بار وہ یاد رکھیں کہ علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، اور عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر، خالص اللہ کے لیے. اور خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان بیسٹ ڈیز میں بیسٹ ڈیڈز، بہترین اعمال ہم سے کروا لے، ہماری مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ. جی اور کوئی بتائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک سوال آیا ہے ایک سسٹر کا.
انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والے وغیرہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اوتھینٹک کے صحابہ کرام وغیرہ نے قربانی کی تھی، یعنی کہ جو سنت ابراہیم ہے وہ ہو رہی تھی اسی کے مطابق. تو اگر آپ اس کا جواب دے سکیں تو. بالکل. دیکھیں نا، جب ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جب صحابہ نے ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو نہیں مانگ رہے ہیں. اور قربانی پہ ہم نے کتنی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس کے پیچھے اصل میں کانسیپٹ کیا ہے. یعنی کہ صرف ہمارے ذہن میں وہ بکرا، دمبا، کیمل وہ نہیں ہونا ہے. ہمارے ذہن میں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے نا. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کیا صحابہ نے نہیں کی ہوگی؟ ہے نا. ان یہ کا تو الٹا ہمارے ذہن میں خود سے کلیئر ہو جانا چاہیے. جی میں نے بھی ان کو یہی کہا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، اور پھر ایک دوسری سسٹر نے اس بات کو اس طرح سے کیا تو میں نے سوچا آپ کے پاس پوچھ لوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد قربانی کرنا، تو صرف وہی کرتے تھے. تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میرا فرض تھا کہ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، دین تو سب کے لیے ہے نا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بالکل جی. ہے نا. تو صرف حضرت علی کو کیسے وہ وصیت کر کے، یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب ہاں یہ تو تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے یہ چیز. اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نبی پر ایمان، اور جو ان پر نازل کیا گیا. تو نبی پر ایمان میں ساری سیرت کی کتاب ہم پڑھ ڈالیں، اور پھر جو ہے ایک پوری سیریز ہے جو مختلف مسائل پر، قربانی کے مسائل. اچھا جی. کسی بھی اسکالر کا اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کبھی کسی نے، میں نے تو آج تک یہ پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں. جی میں نے ان کو کہا تو ہے، جنہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا مجھے کوئی اوتھینٹک بات دیں. انہوں نے کہا میں نے 3-4 پوچھا ہے جگہوں پہ، اور وہ قرآن انسٹیٹیوٹ سے ہی تعلق رکھتی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے 1-2 دن میں دیں، تو انہوں نے کہا تو ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو فارورڈ کروں گی. قرآن انسٹیٹیوٹ یعنی ڈاکٹر اسرار احمد؟ نہیں نہیں، قرآن انسٹیٹیوٹ جو جماعت اسلامی وغیرہ کا ہے اچھا، نا. وہ والا. ہاں. جی. دیکھیں، ویسے تو سمپل تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں تو اتباع اور اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. ہم اس کی اوکے. باریکیوں میں جائیں اپنا وقت، مطلب کوئی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہمیں پتہ ہاں. ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، تو ہم کے صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہوں. ہے نا. اور میں نے تو ان کو یہی کہا کہ دیکھیں سنت ابراہیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ ابراہیم کی سنت پہ عمل کرو. تو میں بالکل تو بالکل. بات ہی ایسی ہے، میں نے ان کو یہی کہا، تو انہوں نے مجھے کہا، اس لیے میں آپ کے پاس یہ کوشچن کو لے آئی. میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، اگر کچھ بھی اس کی بات آتی ہے تو میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں جزاک ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈاکٹر دعا عزرا، مانگ لیتے بس ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ماشاءاللہ آج ہمارا یہ پارہ ختم ہوا ہے. پچھلے سال 6 مئی کو ہم نے اس کو شروع کیا تھا. 6 مئی دو ویری گڈ. ہزار پچیس میں ہم شاباش. نے یہ. انہوں نے جو ہے نا، دیکھیے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب 1 سال میں ہم 1 سپارہ کیا، سوچیں. الحمدللہ. ہے نا. الحمدللہ بھی کریں، اور ساتھ میں سوچیں کہ کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی. کہ جب ٹیسٹ کی بات ہو تو میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں کہ 1 سال میں کیا میں 1 سپارہ بھی نہیں سیکھ سکتی، ہے نا. اور آپ کو ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے جب گروپ چھوڑا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، تو کہنے لگی کیونکہ اس میں ٹیسٹ وغیرہ تو کچھ ہوتے نہیں، اور میری کچھ ایسی سائیکالوجی، ایسی نفسیات ہے کہ جب تک کوئی پکڑتا نہیں مجھے تو میں پڑھتی نہیں. اور بات بھی ہے کہ جب تک ہماری پکڑ نہیں ہوتی، کوئی ٹیسٹ امتحان نہیں ہوتا، تو ہم لوگ بھی ڈھیلے پڑے رہتے ہیں. تو اسی بہانے چلو ٹیسٹ لے لیتے ہیں. لیکن آپ لوگ سب دیجیے گا، ہے نا. اسے ڈرے نہیں، چاہے دیکھ کے دیں، اوپن بک ٹیسٹ دیں، لیکن دیں. اس سے سیکھتا ہے بندہ، ہے نا. اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں بس. ٹھیک ہے. اوکے چلیں. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.
अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु वाना अल-लैल वाना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह ताला मानूस कर दे हमारी वहशत को हमारी कब्र में, और ए अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से हम सब पर रहम कर, और ए अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए हिदायत, इमाम, नूर और रहमत बना दे। ए अल्लाह ताला हम जो भूल जाएं हमको याद करा दे, और हमको वो सिखा जिसका हमको इल्म नहीं। और ए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दिन की घड़ियों और रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें, इस पे अमल करने वाले बने, और ए अल्लाह ताला इसको हमारे हक में हुज्जत बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू। जज़ाकल्लाह।